اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ایک سانس کاؤنٹڈ ہے. میں نے آپ سے گفتگو کے دوران بہت ساری سانسیں لے لی ہیں اور آپ نے بہت ساری سانسیں لے لی ہیں. یہ اتنی سانسیں میری ختم ہو گئیں، اب نہیں پتا کتنی باقی ہیں. ہم سب کا موت کا وقت مقرر ہے، ڈیسائیڈڈ ہے. ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں نہیں کہتا نوکری نہ کرو، میں نہیں کہتا رزق حلال نہ کماؤ، کمائیے، مگر مجھے ایک بات کا جواب چاہیے. میں دنیا کے لیے تو محنت کر رہا ہوں، کیا آخرت کے لیے مجھے الگ ٹائم ملے گا، ایکسٹرا ٹائم ملے گا؟ گھر پہ کوئی نوٹس آئے گا کہ جناب اب آپ کی دنیا میں 3 مہینے رہ گئے، اب آخرت کی تیاری کر لیجیے. ایسا نہیں ہوتا. اچانک سڈنلی صبح گھر سے زندہ نکلتا ہے اور شام جنازہ گھر پہ آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا؟ آپ کے سامنے بھی ہوتا ہے نا. اب بتاؤ، جو صبح سے شام ایک ہی ذہن لے کر بیٹھا ہے، دنیا دنیا مال، اس کی آخرت کب بہتر کرے گا وہ؟ تو پلیز سمجھیے اس بات کو. دنیا میں رہ کر ہی مجھے اور آپ کو اپنی آخرت بنانی ہے. دیر از نو ایکسٹرا ٹائم. الگ سے کوئی پورشن نہیں ہے کہ 24 گھنٹے تمہاری فیملی، تمہاری کاروبار، نوکری کے لیے، اگلے 12 گھنٹے ایکسٹرا دیے جا رہے ہیں آخرت کے لیے. نہیں، انہی ڈبل 12 گھنٹوں میں سے مجھے قبر روشن کرنی ہے. اسی وقت میں مجھے اپنی آخرت کے لیے بھی خزانہ جمع کرنا ہے. جس بندے کو اوور ٹائم کی فکر ہے، اس کو آخرت میں زیادہ اعمال لے جانے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ سمجھو میری بات کو. آپ نوکری کیجئے، کاروبار کیجئے، روزگار کمائیے، مگر اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول سے ذکر سے تر بھی تو رکھیے نا. کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنی دیر لگی مجھے بتاؤ؟ 30 سیکنڈ نہیں لگے آپ کو ان تینوں جملوں کے کہنے میں. ٹھیک ہے، آپ سب سے اچھی نوکری کر لو، میں کہتا ہوں امریکہ چلے جاؤ اور دنیا کے مہنگے ترین انسٹیٹیوٹ میں نوکری کر لو. 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کماؤ گے بتاؤ مجھے. چلو، جو دنیا کا سب سے بڑا کاروباری مجھے سن رہا ہے، انٹرنیشنلی مدنی چینل پر بعد میں سنیں، ہاؤ مچ یو ارن ود ان 30 سیکنڈز. 30 سیکنڈ میں کتنے کما سکتے ہو؟ آؤ میرے سامنے بتاؤ مجھے. میں کہتا ہوں بہت 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 بڑا پیسے والا بھی ہو اور اس کی کروڑوں روپے کی آمدنی ہو، پھر بھی 30 سیکنڈ میں 1 لاکھ روپے کمائے گا نا. بہت بڑی بات ہے کہ ہر منٹ 2 لاکھ روپے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کماتا ہوگا. میں کہتا ہوں 10 لاکھ کما لو گے ہر 30 سیکنڈ میں. ایسے پاسبل نہیں ہے، ایزیوم کر لیتے ہیں، ایکسٹرا ہم نے پلس کر لیا اس کو. ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ تم 30 سیکنڈ میں 10 لاکھ کما سکتے ہو. حالانکہ یہاں تو میرے ایسے بھائی ہیں جو 30 سیکنڈ میں 30 روپے بھی نہیں کماتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، 30 سیکنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، مگر آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے کیا کما لیا ہے. کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ کہو سبحان اللہ. کیا کہا آپ نے؟ الحمدللہ. پھر کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر. مبارک ہو تمہیں. دنیا کے پیچھے کیوں بھاگوں میں؟ یہ دنیا والے دیتے کیا ہیں؟ سنو میرا رب کیا دیتا ہے، رب کے حبیب کے سچے وعدے کیا دیتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا. جو ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا. چلیں واپس آتا ہوں اسی فارمولے پر. جس نے 10 لاکھ روپے کمائے 30 سیکنڈ میں، ہے کوئی جو 10 لاکھ روپے میں مجھے جنت کا ایک درخت دلا دے؟ پتا دلا دے، درخت تو چھوڑو. تمہارے کروڑوں روپے جمع ہو جائیں تو جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. مگر اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں. میں مسلمان ہوں نا، مجھے اپنے نبی کے ہر بات پر یقین ہونا چاہیے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے ایک بار سبحان اللہ کہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اب سوچو یار کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا. تو کریے نا کام، کریے نوکری، لیکن زبان تو سبحان اللہ کہتی رہے نا، زبان تو الحمدللہ کہتی رہے، درود پڑھتی رہے. کیوں میں وقت ضائع کروں؟ ہماری زبان غیبتیں کر رہی ہے، ہماری زبان گالیاں دے رہی ہے، ہماری زبان جھوٹ بول رہی ہے، ہماری زبان مسلمانوں کا دل توڑ رہی ہے. آپ سوچو نا یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. ارے اس زبان سے بندہ روزانہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں کما سکتا ہے، مگر کتنا بد نصیب ہے وہ مسلمان جو اسی زبان سے نیکیاں تو درکنار سارا دن گناہ کما رہا ہے. گندی باتیں کر کے، بے پردہ بے حیا لڑکیوں سے دوستیاں لگا کر ساری رات فون پہ بات کر کے کیا کر رہے ہو آپ؟ سوچو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ مرنا ہم سب نے. میں بات جو کر رہا ہوں اللہ کرے میری بات آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوگا. میں کل ایک ایسی شخصیت سے، ایسے بندے سے مل کے آیا ہوں جس نے مجھے اداس کر دیا.
آپ کے حیدرآباد کا شخص ہے، ان کو لیور کا کڈنی کا کینسر ہو گیا، 52 سال عمر ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے میں 16 سال تک حیدرآباد سے نوری آباد جاتا رہا، نوکری کرتا رہا، بالکل فٹ فاٹ، کوئی پرابلم نہیں، ماشاءاللہ اس کے جوان بیٹے ہیں، اللہ نے بہت دیا ہے اس گھر کو۔ میں کل دیکھتا رہا، میں تو یہ سوچتا رہا یار یہ عمر بھی اتنی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا آپ کو؟ کہتا کچھ بھی نہیں تھا مجھے، رمضان میں مجھے کڈنی میں یہاں درد ہوتا رہا، ڈاکٹرز کو دکھایا، ٹیسٹ کرائے، ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کا آخری سٹیج ہے۔ میں سوچتا رہا یار کتنی پلاننگ، کتنے ارادے، یہ کروں گا تو بچوں کی شادی۔ اب اس بندے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ رمضان اور ابھی کتنے مہینے ہوئے ہیں؟ 6 مہینے تقریباً، 6 مہینے میں ختم ہو گیا وہ بندہ۔ اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں اللہ اسے شفا عطا فرمائے، مگر مجھے ہلا گیا وہ شخص، میں سوچتا رہ گیا۔ اللہ کی رحمت سے میں نے اکیلے میں اس کو بٹھا کر پھر کلمہ پڑھایا، توبہ، کیونکہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ اللہ اس کو ہمت دے، طاقت دے، اس کو شفا کاملہ دے، مگر ودن 6 مہینے دنیا ختم ہو گئی نا۔ 6 مہینے تو دور کی بات ہے، ادھر بندہ صبح جاتا ہے رات جنازہ آتا ہے، مگر ہماری پلاننگ ہی عجیب ہے، ہمارا جینے کا انداز ہی عجیب ہے، ہمیں لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں سارا شیڈول ہے کہ اتنے سال بعد شادی کروں گا، شادی ہو گئی تو بچے ہوں گے، بچوں کو پھر فلاں اسکول میں پڑھاؤں گا، اس کے بعد بچوں کی شادیاں کروں گا، ایک گھر ہے تو بڑا گھر لوں گا، ایک فیکٹری ہے تو اور فیکٹری لگاؤں گا، یہی پلاننگ۔ مروں گا تو کیا کروں گا، اس کی پلاننگ۔ قبر میں جاؤں گا تو وہ روشن ہوگی کہ نہیں، اس کی پلاننگ۔ قبر میں جاؤں گا تو لے کر کیا جاؤں گا، اس کی پلاننگ۔ کسی نے دفن ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ کوئی ہے جو تدفین کے وقت سارے گئے ہوں گے؟ کبھی قبر کے اندر کوئی تجوری دیکھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہو قبر میں تجوری ہو، سارا سونا، سارے بانڈ، سارے پیسے اس میں ڈال کر لاک لگا کے مردہ لے گیا ہو؟ قبر میں کوئی تجوری نہیں۔ کفن میں کوئی جیب دیکھا ہے؟ کفن میں کوئی جیب نہیں۔ سوچو، خالی جانا ہے، سب ادھر ہی رہ جائے گا، کیا جائے گا ساتھ؟ میرے نیکیاں، اچھے اعمال کتنے ہیں؟ اب سوال یہ ہے نا، جب جاگا جو میرے ساتھ جائے گا وہ کتنے ہیں؟ اس کی کتنی تیاری ہے؟ ابھی جوان بیٹھے ہیں سارے، کہتے ہیں جناب بالکل نیکیاں کریں گے، لیکن ابھی تو مزے کی عمر ہے نا، 50 سال کا ہو جاؤں پھر اللہ اللہ ہی کروں گا، پھر تو داڑھی بھی رکھ لوں گا، پھر نماز بھی پڑھوں گا، پھر روزے بھی رکھوں گا، ابھی تو مزے کے دن ہیں۔ کیا جوان نہیں مرتے؟ کیا نوجوانوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کب تیاری کرو گے؟ ایسے کئی جوان پہنچ گئے قبر میں جنہوں نے نیت کی تھی بوڑھا ہو کر نماز پڑھوں گا، نہیں ملا بوڑھا ہونے کا موقع۔ ایسے کئی لوگ قبر میں پہنچ گئے جنہوں نے نیت کی تھی مدینے جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا، نہیں جا سکے اور چلے گئے قبر میں۔ ایسے کئی چلے گئے قبر میں جنہوں نے کہا تھا اگلی رمضان سے پورے روزے رکھوں گا، رمضان نہیں آیا، وہ قبر میں چلے گئے، ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، میں یہ نہیں کہتا زندگی کو جب آپ ساری زندگی چھوڑ دو، آپ کاروبار کیجئے، حلال کیجئے، نوکری کیجئے، حلال کیجئے، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریے، بالکل گزاریے، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیے، خوش رہیے۔ شریعت نہیں کہتی کہ جناب آپ ساری فیملی گھر بار چھوڑ کر فقط اللہ اللہ کرتے رہیں، گھر بار، کاروبار، فیملی، ایوری تھنگ از اوکے، انجوائے کیجئے اپنی لائف کو، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر، نماز کی پابندی کر کے، حلال روزی کما کے، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی، اس سے بچ کر، بے حیائی سے بچ کر کیا زندگی انجوائے نہیں کی جا سکتی؟ شیطان ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ گناہ کر کے ہی انجوائمنٹ ہے، یہ غلطی ہے۔ ساری رات فلم دیکھنے والے کو کیا پتا کہ رات اللہ کے نبی کی یاد میں آنسو بہانے کا مزہ کیا ہے، وہ سمجھتا ہے فلموں میں ہی مزہ ہے۔ ساری رات ٹیلی فون پر گندی کرنے کی بجائے کسی کو کیا پتا کہ سو کر تہجد پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا لطف کیا ہے، وہ لطف دیکھا نہیں ہے نا۔ جس کو فلموں کی عادت ہے وہ سمجھتا ہے فلم دیکھوں گا نہیں تو نیند ہی نہیں آئے گی، لیکن جس کو عشق رسول کی لت پڑ جائے، آئے ہائے، جس کو پیارے آقا سے محبت ہو جائے، دنیا کی لڑکیوں سے اور بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرتے ہو، اللہ کے حبیب سے محبت کر لو، ہر آنسو تمہارا رتبہ بڑھائے گا۔ اچھا پتہ ہے موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر ہے، بندہ کسی نہ کسی بہانے سے ادھر پہنچتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نہیں چاہتے چاہتے بھی کسی کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، یا اچانک کسی گاڑی سے اتر جاتا ہے، جو اتر جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو بیٹھ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ سنا ہوگا نا آپ، کیا تھا؟ وقت مقرر تھا،
جو اتر گیا اس کا ٹائم نہیں آیا تھا. اٹ مینس آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. اب سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب پل کی خبر نہیں ہے تو پھر برسوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ پتہ ہے صبح جب ہوتی ہے تو دن کیا اعلان کرتا ہے؟ ابھی دن نکلا ہوا ہے نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب روز صبح سورج طلوع ہوتا ہے, نکلتا ہے, تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو, میں پھر پلٹ کر نہیں آؤں گا. آج کا دن کل نہیں آئے گا, پھر کبھی نہیں آئے گا ہماری زندگی میں, لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے.